محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے لگ بھگ 50 برس کے بعد مکہ سے دور کربلا کے گورنر یزید نے خود کو خلیفہ گھوشت کر دیا۔ کربلا جو عراق میں موجود ہے، وہاں یزید اسلام کا شہنشاہ بننا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے عوام میں خوف پھیلانا شروع کر دیا۔ لوگوں کو غلام بنانے کے لیے وہ ان پر اتیاچار کرنے لگا۔ یزید پورے عرب پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث اور ان کے کچھ ساتھیوں نے یزید کے سامنے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے اور جم کر مقابلہ کیا۔ اپنے بیوی بچوں کی سلامتی کے لیے امام حسین مدینہ سے عراق کی طرف جا رہے تھے، تبھی راستے میں یزید نے ان پر حملہ کر دیا۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے مل کر یزید کی فوج سے ڈٹ کر سامنا کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگ بھگ 72 لوگ تھے اور یزید کے پاس 8000 سے ادھک سینک تھے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے یزید کی فوج کے دانت کھٹے کر دیے تھے، ان سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ حالانکہ وہ اس یدھ میں جیت نہیں سکے تھے اور سبھی شہید ہو گئے تھے، لیکن وہ شہید ہو کر بھی جیت گئے۔ یہ لڑائی محرم کے مہینے میں چلی تھی۔ آخری دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم کے 10ویں تاریخ کو نماز ادا کر رہے تھے، تب یزید کی فوج نے انہیں دھوکے سے شہید کر دیا۔ اس دن سے محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کے روپ میں یاد کیا جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کے دوارا کیے گئے ظلم کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، نانا آپ کے بعد آپ کی امت نے بہت ظلم کیا ہے۔ نانا آپ کی امت نے بابا علی کو مسجد میں نماز کے سجدے میں قتل کیا۔ میرے بھائی حسن کو زہر دے کر مار دیا گیا، پھر بھی میں خاموش رہا۔ اے نانا، میں نے اللہ کے دین کو آپ سے کیے گئے وعدے کے انوسار کربلا کے میدان میں اپنے تمام بچوں، ساتھیوں اور انصاروں کی قربانی دے کر بچا لیا۔ نانا، میرے 6 مہینے کے اصغر کو 3 دن کی پیاس کے بعد 3 پھل کا تیر ملا۔ میرا بیٹا اکبر جو آپ کا ہم شکل تھا، اس کے سینے میں ایسا نیزہ مارا گیا کہ اس کا پھل اس کے کلیجے میں ہی ٹوٹ گیا۔ میری بچی سکینہ کو تماچے مار مار کر اس طرح سے اس کے کانوں سے بالیاں کھینچی گئیں کہ اس کے کان کے لو کٹ گئے۔ اے نانا، بابا کی دعاؤں کی تمنا میرے بھیا عباس جو ہمارے قبیلے کے چمکتے چاند کی طرح تھا، اس کو اتنے ٹکڑے میں کاٹا گیا کہ اس کی لاش کو خیمہ تک نہیں لایا جا سکا۔ اے نانا، بھائی حسن کا بیٹا قاسم اس طرح سے گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا کہ اس کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا مقتل میں پھیل گیا۔ نانا، آپ کی امت نے مجھے بھی نہ چھوڑا، مجھے پیاسا رکھا۔ نانا، انصار عزیز اور بیٹوں کی شہادت کے بعد میں تیرے دین کو بچانے کی خاطر کربلا کے اس تپتے ہوئے ریگستان میں گیا جہاں میں نے اکبر، اصغر، عباس و قاسم کو بھیجا تھا۔ نانا، میں نے آپ کا اور بابا علی مرتضیٰ کا نام لے کر انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ نہ مانے۔ جب ندا کے بعد میں نے اپنی تلوار میان میں رکھی تو پہلے لوگوں نے مجھ پر پتھر مارے، پھر نیزے، پھر تلواریں۔ نانا، مجھے جب یہ ظالم مار رہے تھے تو میں نے آپ کو، ماں فاطمہ، بابا علی اور بھائی حسن کو بہت یاد کیا۔ نانا، سچ تو یہ ہے کہ اماں بہت یاد آئیں۔ نانا، مجھے اتنے تیر لگے تھے کہ جب میں گھوڑے سے زمین پر گر رہا تھا میں بھی بھائی عباس کی طرح ہاتھ کے بل نہ آ سکا، بلکہ تیر اتنے تھے نانا کہ میں زمین پر ہی نہیں آ سکا۔ ظالموں نے میری انگلی کاٹ کر انگوٹھی اتار لی۔ نانا، کوئی آپ کا امامہ لے گیا، کوئی پیرہن لے گیا۔ نانا، جب شمر دل جوشن میرا سر کاٹ رہا تھا، پیاس کی شدت، کند چھری، الٹی گردن اور میرے جسم پر اتنے زخم، نانا، میں نے اپنا سر نو کے نیزہ پر چڑھا کر تیرے دین کی فتح کا اعلان کیا۔ نانا، خدا حافظ، اب میری زینب و ام کلثوم کی چادر کا خیال تیرے حوالے، میرے بیمار سید سجاد کو بچانا۔ دوستو، کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ 19 جولائی کو چاند نظر آتے ہی ماہ محرم کا آغاز ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم 28 یا 29 جولائی کو ہوگی۔ آج سے لگ بھگ 1400 سال پہلے
عراق کی راجدھانی بغداد سے لگ بھگ 100 کلومیٹر دور ریگستان کی تپتی دھرتی کربلا کے میدان میں پیغمبر اسلام کے نواسے حضرت امام حسین سمیت 72 ساتھیوں کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر بے رحمی سے شہید کر دیا گیا تھا۔ حضرت امام حسین نے اپنے گھر والوں و ساتھیوں کے ساتھ جس طرح یزیدی فوج سے سامنا کیا وہ پوری دنیا کے لیے ایک انوکھی مثال ہے۔ آپ نے اپنے مذہب اور اپنے لوگوں کی حفاظت کرنے و ہنساتمک سوچ کو پراجت کرنے والوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔ آپ نے سر نہیں جھکایا اس ظالم کے آگے اور سر کٹا دیا۔ آپ نے اپنے دین کی خاطر اپنے آپ کو نہیں دیکھا، اپنے بچوں کو نہیں دیکھا۔ برائی کے خلاف یہ دنیا کی پہلی جنگ تھی۔ اس میں ایک طرف اس وقت کا حکمران یزید اور اس کی ہزاروں کی سنکھیا میں فوج جس میں ہاتھی، گھوڑے، تیر اور تلوار سمیت جنگ کا سارا ساز و سامان تھا، وہیں دوسری طرف نہت تھے حضرت امام حسین کے 72 ساتھی جس میں 6 ماہ کے ننھے علی اصغر و مہلائیں بھی شامل تھیں۔ حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان سے ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ برائی کے آگے سر نہیں جھکانا چاہیے۔ آپ شہید ہو کر بھی جنگ جیت گئے اور یزید جیت کر بھی ہار گیا۔ برائی، زیادتی، انیائے، ساماجک و دھارمک کریتیوں کے برد آواز بلند کرنے، انسانیت کو بڑھاوا دینے و اپنے وطن کی جمی اور اپنے لوگوں کو ہر طرح کی برائی سے آزاد کرانے کا سبق بھی کربلا کے میدان میں امام حسین کی شہادت دے گئی۔ کربلا کی شہادت سیکھ دیتی ہے کہ ہمیں امام حسین کے بتائے طریقوں اور راستوں پر چلتے ہوئے برائیوں سے لڑنا ہوگا۔ اسلام کے اصولوں پر چلتے ہوئے، نماز روزوں کی پابندی کرتے ہوئے، جوئے، شراب، چوری، زنا، لڑائی جھگڑے، بغض، حسد سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا۔ ساتھ ہی اپنے وطن کا وفادار رہ کر اس کے سنویدھان پر عمل کرتے ہوئے اپنے وطن سے سچی محبت کرنی ہوگی۔ دوستو، ہمیں حضرت امام حسین کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، کبھی بھی برائی کا ساتھ نہیں دینا ہے، ہمیشہ سچائی کے ساتھ رہنا ہے۔ دوستو، اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے اور سچائی کا ساتھ دینا ہے۔ کبھی بھی کسی بھی موڑ پر ہمیں کتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، لیکن کبھی بھی کسی بھی برائی کا ساتھ نہیں دے کر ہمیں سچائی کا ساتھ دینا ہے۔ ہمیشہ سچے انسان کی جیت ہوتی ہے۔ آپ یہیں دیکھ لیں، کربلا کے میدان میں سچ جیت گیا اور یزید جیت کر بھی ہار گیا۔ یزید کا نام لیوا آج کوئی بھی نہیں ہے اور امام حسین کے نام لینے والے دنیا میں موجود ہیں۔ آپ یہیں سے ایک سیکھ لے سکتے ہیں۔ برائی سے آزاد کرانے کا سبق بھی کربلا کے میدان میں امام حسین کی شہادت دے گئی ہے۔ کربلا کی شہادت سیکھ دیتی ہے کہ ہمیں امام حسین کے بتائے طریقوں اور راستوں پر چلتے ہوئے برائیوں سے لڑنا ہوگا۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے، اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے۔